بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماہنور۔ وہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھا۔ ملک وال اور منڈی بہاؤدین کی عدالتوں میں لوگوں کی پہلی ترجیح وہی ہوتا تھا۔ فیس لاکھوں میں لیتا تھا اور قتل عمد کے ملزموں نہیں مجرموں کو بھی بری کروا دیتا تھا۔ پھر وقت بدلتا ہے، اس کی عمر ڈھل جاتی ہے، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی اس حد تک کم پڑ جاتی ہے کہ سامنے کھڑی اپنی سگی بیٹی تک کو نہیں پہچان سکتا۔ روپیہ پیسہ سارا اولاد بانٹ لیتی ہے۔ بیٹے اپنی بیویوں بچوں کو لے کر یورپ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ بیٹی کی شادی جاگیردار گھرانے میں ہو جاتی ہے اور ایڈوکیٹ سرفراز چیمہ صاحب گھر میں اکیلے پڑ جاتے ہیں۔ اولاد چونکہ مظلوموں کے دھوکے سے ہتھیائے گی دولت پر پلی بڑھی ہوتی ہے، یہ ظالموں کے ظلم چھپانے کے لیے دی گئی دولت پر جوان ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا اس میں مروت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ باپ کو ساتھ رکھنے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوتا۔ پھر متفقہ فیصلہ ہوتا ہے کہ والد صاحب کے لیے 24 گھنٹے کے لیے ملازم، ملازمہ اور سیکیورٹی گارڈ کا انتظام کیا جائے اور ظالموں کے لیے ڈھال بن کر مظلوموں کو انصاف کی دہلیز سے خالی ہاتھ واپس موڑ دینے والا ایڈوکیٹ سرفراز چیمہ ملازمین کے سہارے زندگی گزارنے لگتا ہے۔ پچھلے دنوں ان کا بڑا بیٹا بیوی بچوں کے ہمراہ اپنی سالے کی شادی پر پاکستان آیا ہوا تھا، تو رشتہ داروں نے اسے کہلا کر شرمندہ کر کے اپنے والد صاحب کو ملنے پر مجبور کر دیا اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ اپنے باپ کو ملنے چلا آیا۔ جس وقت وکیل صاحب کا بیٹا اپنے باپ کو ملنے آیا، اس وقت میں بھی وہیں موجود تھا۔ ان کے باپ کے کمرے سے بدبو آ رہی تھی، کیونکہ کئی بار رات کو اٹھ کر ٹوائلٹ نہیں جا پاتے تھے۔ ملازمین کو آواز دیتے تو وہ سنی انسنی کر دیتے تھے۔ یوں پیشاب بستر پر ہی نکل جاتا اور بستر دھونا تو درکنار، ملازمین بستر بدلنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ یوں اسی بدبودار گیلے بستر پر پڑے زندگی گزار رہے تھے۔ جب ان کا بیٹا کمرے میں داخل ہوا تو ناک پر رومال رکھ کر بنا باپ کو ملے ہی واپس مڑ گیا۔ میں حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ چونکہ سرفراز چیمہ صاحب کو نظر نہیں آتا تھا، لہٰذا ان کا بیٹا باہر گیا، باہر سے سیکیورٹی گارڈ کو سمجھا بجھا کر لایا اور خود ناک پر رومال رکھے دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر باپ کو سلام کیا اور اپنی جگہ پر ملازم کو آگے بڑھا دیا۔ ملازم نے جا کر بوڑھے وکیل کو گلے لگا لیا اور بوڑھا بیچارہ اسے ہی اپنا بیٹا سمجھ کر چومتا رہا۔ بعد ازاں بیوی بچوں کی باری آئی تو ایسے بیوی بچے دہلیز میں کھڑے رہے اور ملازمہ اور اس کے بیوی بچے وکیل صاحب کی بہو اور پوتے پوتیاں بن کر ان کو ملتے رہے اور وکیل صاحب انہیں اپنا خون سمجھ کر دعائیں دیتے رہے۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ وکیل صاحب کا بیٹا، بہو، بچے گھر میں رکے اور پھر نکل گئے۔ نہ انہوں نے جاتے ہوئے باپ کو الوداعی نظر دیکھا، نہ بات کی، نہ کوئی چیز دی۔ میں حیرت سے بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کل کلاں کو جب یہ شخص اپنے باپ کی جگہ پر ہوگا تو اس کے بچے اس کے ساتھ کیا رویہ اپنائیں گے۔ لاکھ دل چاہنے کے باوجود بھی میں وکیل صاحب کو حقیقت نہ بتا سکا کہ جن لوگوں کو وہ بہو، بیٹا اور پوتے پوتیاں سمجھ کر مل رہا تھا وہ در حقیقت اس کے گھر کے ملازمین تھے۔ اس کے بیٹے نے تو باپ کے قریب آنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ بیٹے کے اس طرح کا رویہ اپنانے میں بلا شبہ ضرور کہیں نہ کہیں وکیل صاحب سے اولاد کی تربیت کرنے میں کمی رہی ہوگی، مگر مجھے حیرت ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے اور قرآن و احادیث کا علم ہونے کے باوجود بھی ان کے بیٹے نے والدین کا احترام نہیں سیکھا۔ خیر، میں تھوڑی دیر وکیل صاحب کے پاس بیٹھا، ان کی بیمار پرستی کی اور پھر چل دیا، مگر یہ واقعہ مجھے بہت کچھ سمجھا گیا۔ مجھے سب سے پہلی چیز یہ سمجھ آئی کہ مال اور اولاد آزمائش اور فتنہ کیسے بنتے ہیں۔ مجھے دوسری چیز یہ سمجھ آئی، پیشہ کوئی بھی اپناؤ مگر ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہو۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ سمجھ آئی کہ اپنی اولاد کو رشتوں سے محبت اور احترام کرنا سکھاؤ، ان کے دل میں دولت اور عہدے کا لالچ پیدا نہ کرو۔ یہ تینوں کام وکیل صاحب نہیں کر سکے، مگر میری خواہش کہانی پڑھنے والے لوگ ضرور کر لیں، کیونکہ وکیل صاحب کا وقت گزر گیا، مگر آپ کا وقت آج سے شروع ہو رہا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل
اردو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔